آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ ناظرین خوش آمدید۔ فاطمہ فاطمہ ہے میرے ہاتھوں میں ہے، یہ اس کتاب کا نواں ایڈیشن ہے اور احمد بک سیلرز نے یہ کتاب کراچی میں شائع کی ہے۔ ناظرین اس کتاب کے صفحات کی تعداد 288 ہے۔ پہلا حصہ معاشرے میں خواتین کا کردار اور منطق پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرے حصے میں جناب فاطمہ کی زندگی، ان کی زندگی میں، رسول اللہ کی زندگی میں ان کا مقام اور رسول اللہ کی شہادت کے بعد ان کی تکلیفات کا ذکر بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ وقت کی قید سے آزاد ہو کر آپ کے سامنے اس کتاب کو ایسے طور پہ پیش کروں جو کہ آپ کو اس کتاب کو خریدنے پر مجبور کرے۔ ناظرین، چاہے اس کتاب کے صفحات کی تعداد صرف 288 ہو، مگر جتنے حاشیے میں نے اس کتاب پر لگائے ہیں اس سے آپ کو اس کتاب کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو چلے گا۔ ناظرین، ہر صفحہ آپ کو ایک نیا زاویہ دیتا ہے جناب فاطمہ کی زندگی کے بارے میں۔ ہر صفحہ آپ کو معاشرے میں خواتین کے کردار کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ ناظرین، آئیے ہم اپنے تجزیے کی ابتدا کرتے ہیں۔ ناظرین، فاطمہ فاطمہ ہے فارسی میں لکھی گئی اور اس کو اردو میں ترجمہ کرنے کا سہرا پروفیسر سردار نقوی کے سر جاتا ہے۔ ناظرین، عقل حقیقت مگر کے عنوان سے صفحہ نمبر 18 میں ڈاکٹر علی شریعتی نے ایرانی عوام کو اس طرح سے نئی زندگی گزارنے کی طرف راغب کیا ہے۔ میں ایک اقتباس کی صورت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے خیال میں ملت ایران کو تاریخ میں جو سب سے بڑا افتخار اور اعزاز حاصل ہے وہ یہ کہ اس ملت نے اپنا رہبر، اپنا پیشوا اور اپنا امام حضرت علی علیہ السلام کو چنا ہے۔ یہ انتخاب اس بات کی علامت ہے کہ اس ملت کی عقل عام سطح سے بلند اور اس کی فکر عمیق اور اس کا تلاش حقیقت کا جذبہ دیگر تمام باتوں پر حاوی اور غالب ہے۔ یہ انتخاب اس بات کا مظہر ہے کہ یہ ملت ظلم سے مقابلے کا حوصلہ رکھتی ہے، جھوٹ اور فریب کا پردہ چاک کر سکتی ہے۔ یہ انتخاب اس بات کی علامت ہے کہ یہ ملت کسی بھی حال میں سلطان جابر کو خلیفہ برحق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جابر حکومتوں سے مربوط تمام مصنوعی علماء کے روحانی اور دینی تاثرات اور ہر طرح کے پرفریب پروپیگنڈا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی اہل ہے۔ ناظرین، یہ کتاب اس وقت لکھی گئی جب ایران میں شاہ کے خلاف اسلامی تحریک اپنے عروج پر تھی۔ دیکھیے ڈاکٹر علی شریعتی نے کس طرح سے اپنے دور کے حالات کو دور امام علی سے منسلک کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ دور کہ جب رسول خدا کی رحلت کے بعد مولا علی نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ کر دین اسلام کو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے کوشہ نشینی کی زندگی اختیار کی۔ صفحہ نمبر 21 پر اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر علی شریعتی لکھتے ہیں کہ وہ کنویں میں منہ ڈال کر نالہ جانکا بلند کرتا تھا، اور اس کی یہ آہ و فریاد خود اس کے ذاتی مسائل کے متعلق نہیں تھی، بلکہ اس کا رنج و غم اور اس کا حزن و ملال اس انقلابی تحریک کے متعلق تھا جس کی بارآور بنانے میں خود اس نے ہر طرح کی قربانی پیش کی تھی۔
وہ دیکھ رہا تھا کہ مکر و فریب، دروغ و اشرافیت کا نظام جو پہلے قیصر و کسریٰ کے روپ میں نمایاں اور ظاہر تھا اور جسے اسلام کی انقلابی تحریک کے ہاتھوں شکست ہو گئی تھی، اس ایک نئے رنگ میں ظاہر ہو رہا تھا۔ ناظرین، جناب مولا علی کی زندگی کے یہ حالات ڈاکٹر علی شریعتی نے اپنی کتاب علی اور تنہائی میں مفصل بیان کیے ہیں۔ ہم یہاں سے آگے چلیں گے۔ ناظرین، ڈاکٹر علی شریعتی کی اپنے دور کے علماء سے بہت توقعات ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی کے نزدیک اسلام حقیقت میں نظام حیات دیتا ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی علماء کو صرف مسجد میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ ڈاکٹر علی شریعتی علماء کو ہر میدان میں مشکلات کا حل بتلاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس حالات میں کہ جب ایران بحراروی کا شکار ہے، ڈاکٹر علی شریعتی علماء کو نوجوانوں کے قریب آنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور یقیناً اس کا فائدہ اس صورت میں نظر آتا ہے کہ امام خمینی کی سربراہی میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا۔ ناظرین، ڈاکٹر علی شریعتی کے نزدیک تشیع میں عقل اور عشق کا بہت بڑا زاویہ ہے۔ عقل جو کہ ہمیں تشیع کی طرف راغب کرتی ہے، اور عشق جو ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر علی شریعتی کے نزدیک علماء کا مقام نوجوانوں میں نہ صرف یہ کہ ایمان کی روح کو تازہ کرنا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ عقلی دلیلوں سے اس بات کو ثابت کریں کہ تشیع صرف ایمان کا نام نہیں ہے، تشیع عمل کا نام بھی ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اس کتاب میں ڈاکٹر علی شریعتی نے عقل اور عشق دونوں زاویوں کو پرکھا ہے۔ یہاں پہ آپ کے لیے صفحہ نمبر 28 پر درج ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ ہر مذہب، ہر مکتبہ فکر، ہر تحریک اور ہر انقلاب کے اجزائے ترکیبی دو عناصر ہیں، عقل اور عشق۔ ایک روشنی ہے اور دوسرا حرکت، ایک لوگوں میں شعور اور آگہی پیدا کرتا ہے، ان کو دانائی اور بینائی عطا کرتا ہے، اور دوسرا انہیں جوش اور جذبے اور ذوق عمل کو ابھارتا ہے۔ ناظرین، الیکس کیرل نے کہا ہے کہ عقل موٹر کار کی روشنی ہے جو اسے راستہ دکھاتی ہے، اور عشق اس کا انجن ہے جو اسے حرکت میں لاتا ہے۔ ان دو عناصر میں سے ایک دوسرے کے بغیر بیکار اور بے معنی ہے۔ عشق بغیر عقل ایک موٹر ہے جو روشنی سے محروم ہے، اور عشق جو قطرے کی علامت ہے، حادثہ اور موت کو دعوت دینا ہے۔ ناظرین، عشق اور عمل کے اس زاویے کے بعد ڈاکٹر علی شریعتی اس کتاب میں ہمیں خواتین کے کردار کی اہمیت بھی بتلا رہے ہیں۔ جون آف آرک کا ذکر، جس نے فرانس کے انقلاب میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، اور اس کے بعد واقعہ کربلا میں جناب زینب کا کردار کہ جس نے کربلا کو ایک زندگی بخشی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر علی شریعتی ہماری ذہنی ورزش کے لیے یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر ہم بحیثیت قوم، یہ بات پیش کرتا چلوں کہ یہ کتاب انقلاب سے پہلے لکھی ہوئی ہے اور اس کا مقصد ایرانی عوام کو جگانا ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہماری ملت ولایت و امام علی کی معتقد اور خانوادہ رسول سے محبت کی دعویدار ہونے کے باوجود ذلت اور مسکنت کا شکار ہے، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اصل خامی کہاں ہے؟ کیا یہ پاک اور بزرگ خانوادہ بے فیض و بے اثر ہے معاذ اللہ، یا ہماری نئی نسل کے روشن فکر طبقے نے معاملات کا غلط تجزیہ کیا ہے، یا ہمارے مذہبی عوام نے اپنی فرائض کی بجا آوری میں کوتاہی کی ہے؟ ناظرین، جناب فاطمہ کے بارے میں ڈاکٹر علی شریعتی لکھتے ہیں کہ جناب علی کی زوجہ فاطمہ ایک آئیڈیل، مثالی عورت کا نمونہ ہے، کامل اور پاکیزہ ترین نمونہ،
یہ ارتقاء کی وہ آخری ممکنہ حد ہے جس تک ایک مثالی عورت پہنچ سکتی ہے، مگر جس تک رسائی کسی دوسری عورت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تمام سوالات جو ڈاکٹر علی شریعتی نے اس لیکچر میں ہمارے سامنے پیش کیے اور اس کے بعد جناب فاطمہ کی عزت اور جناب فاطمہ کی توقیر ہمیں بتلائی اور ان کا مقام ہمارے سامنے پیش کیا، مولا علی کا مقام ہمارے سامنے پیش کیا، اس کی وجہ اس باب کے آخری صفحے پر محبت اور معرفت کے عنوان سے خود ہی ان باتوں کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے کہ علی چشمہ حریت ہے، منبع توانائی ہے، مگر وہ لوگ جو علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں، ضعف اور انحطاط کا شکار ہیں۔ اس تضاد کا سبب کیا ہے؟ عدم معرفت۔ ہم علی کی حقیقی معرفت نہیں رکھتے۔ محبت کی قدر و قیمت اور معنویت معرفت کے حوالے سے مقرر ہوتی ہے۔ جہاں معرفت نہیں ہے وہاں محبت بے اثر ہے، بے قیمت ہے، وہ چاہنے والوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی رونما نہیں کرتی۔ بے معرفت محبت بے اثر و بے قیمت شے ہے۔ قرآن کی اگر معرفت حاصل نہ ہو سکے اور اگر اس کی تلاوت بصیرت کے ساتھ نہ کی جائے تو پھر قرآن اور کسی اور کتاب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن بے شک سرچشمہ ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت کے حصول کے لیے معرفت ناگزیر شرط ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر علی شریعتی مزید اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ علی بھی اپنے پیروکاروں کو آگاہی، عظمت، عزت اور آزادی کی دولت عطا کرتے ہیں، مگر کب؟ جب وہ یہ پہچان سکیں کہ علی کون ہے۔ عشق و ایمان کی روح معرفت ہے۔ یہ معرفت ہے جو محبت کو جوش عمل اور جذبہ تعمیر عطا کرتی ہے۔ یہاں آخری 2 سطروں کے لیے آپ کی بہت توجہ چاہوں گا۔ جناب فاطمہ کی عظیم شخصیت بھی عدم معرفت کے پردوں میں نہاں ہے۔ ہم نے ان کے کردار و عمل کو مدح و ثنا کے لفظوں کے ڈھیر اور نالہ و شیون کی کثرت میں گم کر دیا ہے۔ ناظرین، اس پروگرام کے آخر میں نے یہ چاہا کہ اس کتاب کو صرف ایک پروگرام میں ختم کر دوں، مگر یقین کیجئے کہ اگر یہ باتیں آپ تک نہ پہنچیں تو اس کتاب کی مقصدیت بلا جواز ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ نے کیوں آواز حق بلند کی جب مولا علی گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ خاتون جو کہ خاتون جنت ہے، جو نبی کے دل کا ٹکڑا ہے، جو حسنین کی ماں ہے، وہ خاتون جو کہ صبر و قناعت کا شاہکار ہے، وہ خاتون جو اپنے ہاتھ سے چکی پیس کر اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہے، وہ خاتون جس کا جہیز صرف 450 مثقال چاندی ہے، وہ خاتون جو کہ نبی کی ماں کا روپ ادا کر رہی ہے، جسے ام ابیہا کہا جاتا ہے، وہ خاتون جو کہ مولا علی کی قدم بقدم نہ صرف ہمراہی بلکہ تقویت کا باعث بھی ہے، وہ خاتون جس کی میراث جنت ہے، وہ صرف ایک چھوٹے سے باغ فدق کے لیے کیوں آواز حق بلند کر رہی ہے۔ ناظرین، وہ خاتون کہ جو رسول اللہ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ باغ فدق کے لیے دربار میں جانا پسند کرتی ہے اور حق کی آواز بلند کرتی ہے، جو خطبہ فدق کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات اس فلسفے اور اس منطق کی صورت اس کتاب میں درج ہیں۔ ناظرین، چاہا تو یہ کہ اس کتاب کا تجزیہ آپ کے سامنے ایک پروگرام کی صورت میں پیش کروں، مگر یقین کیجئے کہ جو
حالات و واقعات اس کتاب میں درج ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پروگرام کو ایک سے زیادہ قسطوں میں آپ کے سامنے پیش کریں۔ پہلا حصہ چونکہ جناب فاطمہ اور آج کی عورت کے کردار سے متعلق ہے، انشاءاللہ دوسری قسط میں ہم اس پر مزید بات کریں گے، اور اس کے بعد دوسرا حصہ جو کہ جناب فاطمہ کی زندگی کے متعلق ہے، اگلے حصوں میں ہم اس کا بھی تجزیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ خلاصتاً یہ کہہ دوں تو ضروری ہے کہ ظلم کی تاریک رات چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، روشنی کا سورج ہمیشہ طلوع ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نہ صرف ائمہ معصومین سے محبت رکھیں، بلکہ کوشش اس بات کی بھی کریں کہ ان محرکات کی طرف بھی توجہ دیں جن کی خاطر انہوں نے اپنے دور میں باطل کے خلاف آواز بلند کی، چاہے مولا علی ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، جناب فاطمہ کی ذات ہو، جناب رسول خدا کی ذات ہو، چہاردہ معصومین کی ذات ہو۔ ان کے ہر عمل سے ہمیں ایک مقصد کا پتہ چلتا ہے، اور وہ مقصد آج بھی ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں جناب فاطمہ کی سیرت اور آج کی خواتین کا کردار جناب علی شریعتی کی کتاب کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اصغر مہدی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔